بندے کو کام تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے سے ہمیں یہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ملا، جن کے صدقے سے ہمیں یہ خوبصورت ساعتیں ملی، یہ خوبصورت مہینہ ملا کہ جس کے بارے میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت غور و فکر کے بعد علی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر اللہ نے رسول اللہ کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو ان کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا، ان کو رمضان کا مہینہ نہ عطا فرماتا۔ ARYQ TV کے اس پروگرام سے ناظرین اکرام، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ روزانہ اس وقت میرا آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس، ہم اپنے نفس کو کیسے پاک کریں، ہم اپنے نفس کو کیسے پاک کریں، جہاد بن نفس کیا ہے اور ہم اپنے نفس کو کیسے پاک کریں، ہم اپنے آپ کو کیسے پاک کریں، کیسے اس قابل کریں کہ کل ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو سکیں، کل ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو سکیں۔ اس موضوع کا انتخاب بھی میں نے اس لیے کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی اس لیے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے، اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے، اپنے نفس کو پاک کیا جائے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم پہ روزہ فرض ہی اس لیے کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو، تاکہ تم اپنے آپ پاک کر لو اور تم پرہیزگار بن جاؤ، ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، یہ ایسا موضوع ہے جس کو ہم اللہ والوں کی زبان سے اکثر سنتے رہتے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک اللہ والے کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور اس موضوع پر خطاب بھی سن رہے ہیں، اس موضوع پر قرآن و حدیث کا نور سن رہے ہیں، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: قد افلح من تزکى، کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح پا گیا وہ شخص۔ کون سا شخص؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آج اگر کوئی دولت کما لے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، آج اگر کوئی دنیا میں شہرت کما لے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، آج اگر کوئی دنیا میں اقتدار اور پاور حاصل کر لے، کوئی اونچا منصب حاصل کر لے تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کوئی دنیا میں جتنا آگے نکل جائے ہم اس کو اتنا کامیاب سمجھتے ہیں، قرآن کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ او غافل انسان، تو کس خمار میں پڑ گیا، تو کن چیزوں کو کامیابی سمجھنا شروع ہو گیا؟ یہ چیزیں کامیابی نہیں ہے، یہ تو دنیا کا وقتی عروج ہے، اس کو کامیابی کہنا مناسب نہیں ہے۔ پھر رب کریم قرآن کریم میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب کس کو کہتے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جس نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے آگے یہ عرض کروں کہ تزکیہ نفس کیسے کیا جاتا ہے اور جہاد بالنفس ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، میں قرآن کریم کا آپ کے آگے مزاج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں رب کریم نے نفس کی تین اقسام کا ذکر فرمایا، ایک ہے نفس امارہ جو کافر و سرکش کا نفس ہے، جس نے کبھی نیکی کا جذبہ نہیں آتا، جو اس کو ہمیشہ گناہ اور نافرمانی کی طرف بلاتا ہے اور وہ نافرمانیاں ہی کرتا ہے، وہ گناہ ہی کرتا ہے، اور گناہ کے بعد اس میں ملامت کا جذبہ نہیں آتا، اس میں توبہ کا جذبہ نہیں آتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، توبہ کا جذبہ نہیں آتا، یہ گمان بھی نہیں آتا
چاہتا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اپنے خالق حقیقی کے حضور جواب دینا ہے. یہ کافر و سرکش، کافر اور باغی کا نفس ہے جس کو قرآن کریم نے نفس امبارہ فرمایا. دوسری قسم کا رب کریم نے ذکر فرمایا نفس لوامہ. یہ غافل مسلمان کا نفس ہے، یہ غافل مسلمان کا نفس ہے جو ہے تو مسلمان، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم القیامہ پہ، یوم الحساب پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ بشری اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر دل میں ملامت کا جذبہ آتا ہے، دل میں توبہ کا جذبہ آتا ہے. اور اولیاء فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرشد کریم سے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دل میں ندامت ہوتی ہے، دل میں توبہ کا جذبہ آتا ہے تو وہ اللہ کا شکر کرے اور جان لے کہ ابھی سینے میں نور، ایمان کا نور باقی ہے جو دستک دے رہا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی زندگی گزار. گناہوں کو چھوڑ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی زندگی گزار، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی زندگی گزار. تو نفس لوامہ وہ ہے، نفس لوامہ وہ ہے کہ جو شخص گناہ کر لیتا ہے لیکن پھر دل میں توبہ کا جذبہ آتا ہے، دل میں ملامت محسوس کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کو رب کریم نے نفس لوامہ فرمایا. تیسری قسم کا رب کریم نے ذکر فرمایا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ یہ انبیاء کا نفس ہے، یہ رسولوں کا نفس ہے، یہ نبیوں کا نفس ہے، یہ صحابہ کا نفس ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا نفس ہے، یہ اللہ کے مقربین کا نفس ہے، یہ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والوں، رسول اللہ کے غلاموں کا نفس ہے، رسول اللہ کے فرما برداروں کا نفس ہے. اور یہ وہ نفس ہے، یہ وہ نفس کی قسم ہے کہ رب کریم قرآن کریم میں نفس مطمئنہ کی منزل پہ فائز لوگوں کو مخاطب فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا، آ میری جانب اس حال میں آ کہ ہم تجھ سے خوش اور تو ہم سے خوش، کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے اور تو اپنے رب پہ راضی ہے. حاضرین و ناظرین یہاں پر تشریف فرما، ہزاروں کی تعداد میں حاضرین اور پوری دنیا میں ARY پہ دیکھنے والے ناظرین، آج ہم نے کوشش کرنی ہے، آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے، نفس مطمئنہ بنا لے، کیونکہ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ منزل ہے کہ جب نفس مطمئنہ کی منزل پہ فائز شخص دنیا سے جائے گا، جب وہ مرے گا تو قرآن کی آیت اس کا استقبال کرے گی، رب کریم کی رحمت شان قدرت کے ساتھ اس کو پکار کے قرآن کا وعدہ پورا کرے گی کہ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا، آ اپنے رب کی جانب، آ میری جانب اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے خوش ہوں اور تو مجھ سے خوش ہے، میں تجھ سے خوش ہوں اور تو مجھ سے خوش ہے. یقیناً یہ بات سن کے کہ جب انسان مرے گا تو رب کریم کی رحمت اس کو پکار کے بلائے گی کہ آج میری جانب میں تجھ سے راضی ہوں اور آج تجھے اپنے آپ سے بھی راضی کر دوں گا، تجھے اتنا نوازوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا اور میرے بندوں میں شمار ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. ہر ایک کے دل میں خواہش آتی ہے کہ نفس مطمئنہ اپنے نفس کو بنایا کیسے جائے، نفس مطمئنہ کی منزل پہ انسان کیسے فائز ہو. تو اسی طرح کسی صحابی نے سرکار کل عالم کی بارگاہ میں سوال کیا، کہا یا رسول اللہ جہاد بن نفس کیا ہے، نفس مطمئنہ کی منزل پہ بندہ کیسے فائز ہوتا ہے؟ کہا جہاد بن نفس کر کے. کہا یا رسول اللہ جہاد بن نفس کیا ہے؟ سرکار کل عالم نے فرمایا جہاد بن نفس یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر لینا، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر لینا، اپنی خواہشات کو، اپنی ہر خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر لینا. ایک اور حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، مالک کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اب جہاد بن نفس کرنے کی خاطر، اب جہاد بن نفس کرنے کے لیے حاضرین و ناظرین اگر ہم رسول اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا سے پیار ہے، تو وہ خالی نعرے لگا لینے سے نہیں ہو جائے گا، وہ خالی جذباتی باتیں کر لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ پریکٹیکل لائف میں اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈالنا ہوگا جو اتباع رسول کا سانچہ ہے، جس سانچے میں زندگی ڈھالنے کا حکم سرکار کل عالم نے ارشاد فرمایا ہے. تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی نظر کا تزکیہ کرے، کہ نظر جو ہے وہ بدنگاہی نہ کرے. ضروری ہے کہ اپنے کانوں کا تزکیہ کرے کہ کان جو ہے وہ غیبت
غیبت نہ سنے، وہ گانے باجے نہ سنے، وہ الٹی سیدھی باتیں نہ سنے، بلکہ جب سنے یا اللہ کا قرآن سنے یا رسول اللہ کی حدیث سنے۔ ضروری ہے کہ اپنی زبان کا تزکیہ کرو، کہ زبان سے گالیاں مت نکالو، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ جب زبان کھولو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کھولو۔ ضروری ہے تزکیہ نفس کے لیے کہ اپنے پاؤں کا تزکیہ کیا جائے، کہ پاؤں جو ہے وہ برائی کی جانب نہ اٹھاؤ، برائی کی جانب نہ اٹھاؤ، جب اٹھاؤ تو خیر کی جانب اٹھاؤ۔ یہ سب چیزیں ضروری ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ایک اور چیز ضروری ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، لیکن سرکار کل عالم نے جہاد میں نفس کے لیے اس کو سب سے ضروری چیز ارشاد فرمایا۔ سب سے ضروری چیز جو ہے سرکار کل عالم نے اس کو ارشاد فرمایا جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جو ٹھیک ہو جائے تو تمہارا سب کچھ ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہو جائے تو تمہارا سارا نظام ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمہارا سارا نظام خراب ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کیا ہم جان سکتے ہیں کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے، کہ اگر تمہارا دل پاک ہو جائے، تمہارا دل صاف ہو جائے تو تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر تمہارا دل خراب ہو جائے تو تمہارے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، تمہارے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی کا سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ دل پہ ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی کا سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ دل پہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور نیکی کی عادت بنا لیتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کا دل جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں اس کو آپ کو سمجھانے کی خاطر سرکار کل عالم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، مالک کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی عادت بنا لیتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کرتے کرتے اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور کی انگاری پیدا کی جاتی ہے، نور کی انگاری پیدا کی جاتی ہے۔ وہ دوسری نیکی کرتا ہے، ایک اور انگاری جنم لیتی ہے، تیسری نیکی کرتا ہے، ایک اور انگاری جنم لیتی ہے، کرتے کرتے اس کا سارا دل جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے، وہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اور پھر نیکی کرتے کرتے اس کا دل گویا کہ ایسا نور بن جاتا ہے کہ اس کا جسم نظر آنے میں تو یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کی روح دل میں کئی بار رسول اللہ کی جالیاں چوم کے آتی ہے، اس کی روح دل میں کئی بار سرکار کی جالیاں کا بوسہ لے کے آتی ہے، سرکار کی جالیاں چوم کے آتی ہے، سرکار کی جالیاں چوم کے آتی ہے۔ میں نے روح کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم اور روح کے درمیان جو رابطہ ہے وہ دل سے قائم ہوتا ہے، جسم اور روح کے درمیان رابطہ دل کرواتا ہے۔ یعنی اگر تیرا دل پاک ہو گیا تو تیرا جسم بھی پاک ہے اور تیری روح بھی پاک ہے، اور اگر تیرا دل ناپاک ہو گیا تو تیرا جسم بھی ناپاک ہوگا اور تیری روح بھی ناپاک ہو جائے گی۔ یقیناً یہ سننے کے بعد ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی، ہر ایک کا دل یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں، ہم اپنے دل کو پاک کریں۔ ہم اپنے دل کو کیسے پاک کریں؟ سرکار کل عالم کی حدیث سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ دل کو کیسے پاک کیا جائے؟ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تمہیں پتا ہے کہ لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، ہمیں پتا ہے کہ لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جیسے لوہا زنگ پکڑتا ہے ویسے انسان کا دل بھی زنگ پکڑ لیتا ہے، انسان کا دل بھی زنگ پکڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوہے کا زنگ تو ہمارے پاس صاف کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، سرکار ارشاد فرمائیے کہ دل کا زنگ کیسے صاف کریں؟ سرکار نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہارے دل کا زنگ دور کر دے گا۔ اللہ کا ذکر
اور قرآن کی تلاوت کرنا تمہارا دل کا زنگ صاف کر دے گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائے کہ میں اپنا دل کیسے پاک کروں, میں اپنے دل کو کیسے پاک کروں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں, ایک, سرکار نے فرمایا 3 چیزوں پہ عمل کرو تمہارا دل پاک ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا ایک کہ جب بولو تو سچ بولو, جب بولو تو سچ بولو. دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا, دوسری چیز سرکار نے ارشاد فرمائی کہ جب سارے لوگ سو جائیں, جب ساری دنیا سو رہی ہو, اس وقت اپنے رب کی عبادت کرو, اس وقت اپنے رب کی عبادت کرو. تیسری چیز سرکار نے فرمائی کہ جب کھاؤ تو رزق حلال کھاؤ, جب بھی کھاؤ تو رزق حلال کھاؤ. ناظرین اکرام, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام